بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی، ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے،
وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا, کسی کو احتلام ہوا, تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں, شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا, لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا, ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے, چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے, پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے, اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں, شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے, اس میں کھڑے ہو جائیں, سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے, پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں, شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے, تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا, اس کے بعد وضو کر لیا, اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے, کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا, اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے, خون وغیرہ ہے جیسے, تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے, 3 دفعہ کلی کی جائے, مسواک کی جائے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر پورے چہرے کو, پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ, نمبر 2 بازو, نمبر 3 سر کا مسا, چوتھائی سر, اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو, جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو, سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسا کرو, بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے, با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے, تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں, کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں, ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا, یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں, پھر یوں لے کر جائیں, پھر یوں گھما کے لائیں, پھر یوں, یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ, دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں, اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں, دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے, اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں یوں بھی لے جائیں, دونوں طرح سے صحیح ہے, بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں, قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے, پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے, لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موضوع پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے, اسلاف میں, تابعین, تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول, اکا دکا قول ملتا ہے, ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے.
اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، وہ اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی، اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسا ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں، ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسا ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے، تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے، اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے. امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق کہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام. تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے. جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ جو شریعت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں. وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا. کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا. 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو
دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ، یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے. جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار. تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے، میرا ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی نظر کی بات کر رہا تھا میں. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے، لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے. ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن، چڑیل، بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے، چڑیل بھی ہے، اور بھوت بھی ہے، اور نظر بھی ہے، اور موکل بھی ہیں، اور ہمزاد بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے، تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی، فلاں پہ لگ گئی تھی، تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں. یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے. یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرنی پڑے گی، لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے، تو یہ میڈیسن، یہ کوئی دیسی نسخہ ہے، یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی، یقیناً کی ہے، لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو، کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی، وہ اتنے ہینڈسم، اتنے خوبصورت لوگ ہیں، فلاں کی آواز اتنی اچھی، ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں، نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے. جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو اچانک، جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے، سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا، اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو،
سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے ہیں. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں, عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو, آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے یہ؟ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے. آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا, میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف, یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے جاپان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا, بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے, ہزاروں میں کسی ایک پہ, تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو, کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں. کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی, موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل, خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو, انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا, تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے, جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے, فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا, تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟
بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے, سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے, انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو, یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے, اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس, تو پولیس والے جاتے ہیں, پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو, تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور, سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں, لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو, سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے, اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی, کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس, وہ وفد پہلے میرے پاس آیا, گپ شپ ہوئی, بیٹھے, میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے, تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا اچھا ہے اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں, تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی, تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا. دلائل سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. انجیر اور زیتون میں کوئی خاص چیز ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی بھی اپنے پیغمبروں کی خوراک وہ چیز نہیں بناتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو, اور قرآن میں ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے بطور نعمت کے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. تو اس یقیناً انجیر اور زیتون میں کوئی اضافی چیزیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انار کا بھی ذکر کیا, اللہ نے انگور کا بھی ذکر کیا, مگر میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں انار یا انگور کی قسم اٹھائی ہو. تو یہ بھی یقیناً بہت بہترین پھل ہیں, لیکن انجیر اور زیتون کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ گواہ ہیں کہ انسان بہت بہترین ہے. تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں انجیر اور زیتون کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے. آج کل کیا کھایا جا رہا ہے؟ چائے پی جا رہی ہے, گٹکے کھا رہے ہیں لوگ, پان کھا رہے ہیں, الٹی چیزیں, بازار سے بنی ہوئی چیزیں, دودھ پیک خرید کے پی رہے ہیں جس کے دودھ ہونے پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ دودھ ہے بھی یا نہیں. اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بازاری چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ اشتہار بازی پہ خرچہ کیا جا رہا ہے, ڈاکٹروں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور وہ جعلی چیزوں کے فضائل لوگوں کو سناتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں میں 2 نمبری ہو ہی نہیں سکتی. یہ غلط ہے. بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کو بہت ساری غلط چیزوں پہ لگا رہے ہیں. تو یہ بازار کی چیزوں سے آپ اجتناب کریں, اور وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کی خوراک کا حصہ نہیں رکھی ہیں. سگریٹ اللہ نے انسان کے پینے کے لیے پیدا نہیں کی ہے, ہیروئن, چرس, یہ سب نشے کی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں ویسے ہی حرام ہیں, تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. انجیر اور زیتون کے کیا فضائل ہیں میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے, اور حکیم جو ہیں, ماہر حکیم ہیں, طبیب ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں, لیکن ان میں کمال یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں چربی نہیں پیدا کرتی اگر اعتدال سے ان کا استعمال کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ انرجی دیتی ہے ہمیں, تو ساتھ ساتھ ایک اس کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ موٹاپا بھی لاتی ہے, وہ چربی بھی بڑھاتی ہے, وزن بھی بڑھاتی ہے. لیکن انجیر بہت طاقتور چیز ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم میں چربی بڑھاتی نہیں ہے بلکہ چربی کو ختم کرتی ہے, کولیسٹرول لیول آپ کا گراتی ہے. یہ زیتون میں بھی ایسے ہی ہے کہ زیتون آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید اور بہت طاقتور ہے, اور کولیسٹرول لیول آپ کا کم کرتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اعتدال سے ہو. اگر آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو پھر زیتون بھی چربی پیدا کرتا ہے. ظاہر ہے اعتدال تو ہر چیز میں ضروری ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں انجیر اور زیتون میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انجیر پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے, انجیر قبض کو ختم کرتی ہے. قبض کا سب سے بہترین علاج ہی انجیر ہے. لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے, دوائیں کھاتے ہیں, ایلوپیتھک دوائیں کھاتے ہیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں.
تو اگر ہم اپنی خوراک میں روزانہ کچھ نہ کچھ انجیر کا استعمال رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ انجیر میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ خون پیدا کرتی ہے، سالے خون جسم میں بناتی ہے، لیکن انجیر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ چبا کے کھانا چاہیے اچھی طرح۔ زیتون میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی الگ سے بھی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے قرآن میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اس نور کی ہے، یعنی ہدایت کی ہے، کہ جیسے کسی اندھیرے میں کوئی چراغ رکھا ہو۔ اب اس چراغ میں اللہ نے مثال کس دی ہے، یعنی زیتون کی دی ہے، کہ وہ چراغ جس کو زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہو، یعنی ایسے تیل سے جو مبارک درخت سے نکالا گیا ہو۔ تو اللہ نے وہاں بھی قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی زیتون کے درخت کو اللہ نے مبارک درخت کہا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے زیتون کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسا درخت پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کوہ طور میں پیدا ہوتا ہے وہ درخت، اور تنبت بالدہن جو تیل لے کر پیدا ہوتا ہے، اور صبغ للآکلین کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، یعنی لوگ روٹی اس تیل سے لگا کے کھاتے ہیں، سالن کا کام دیتا ہے وہ۔ تو اب یہاں مناسبت دیکھیں کہ اللہ نے زیتون کا اس آیت میں ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ وہ زیتون ہے جو کوہ طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور کوہ طور ویسے ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی کو نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں وہاں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو مقدس جگہ پہ پیدا کیا ہے، اور وہاں کا تذکرہ اللہ نے کوہ طور کا تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں اللہ نے زیتون کا ذکر کیا آگے فوراً بطور سینا کوہ طور کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں۔ روحانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے سے عین ممکن ہے کہ آپ کی کچھ روحانی ترقی بھی ہو، شاید اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، یا اس کے سے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آتی۔ میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف قسم کے کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں، ان سے آہستہ آہستہ اپنی جان چھڑانی چاہیے اور نیچرل چیزوں پہ آنا چاہیے۔ آپ کو میں ایک تحقیق یہ بھی بتاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے نا اور جو چربی ہے، یہ دیسی گھی سے نہیں پیدا ہوتی، یہ ہم جو آرٹیفیشل آئل استعمال کر رہے ہیں جن میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، جبکہ لوگ دیسی گھی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اگرچہ بھی میرا موضوع دیسی گھی نہیں ہے، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ آپ کھانے میں اگر زیتون نہیں استعمال کر سکتے تو دیسی گھی استعمال کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو بہت ساری بیماریاں ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی۔ اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں۔ ابھی چند دن پہلے کسی حکیم کے توسط سے مجھے پتا چلا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی انجیر اور زیتون، انجیر کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو ان حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو کے استعمال کریں، یعنی انجیر کے ٹکڑے کریں اور 2-3 چمچے زیتون کپ میں ڈالیں اور اس میں انجیر کے ٹکڑے کر کے ڈبو دیں آپ اس میں، اور رات کو آپ ڈبو دیں اور صبح اس کو استعمال کر لیں، وہ زیتون بھی کھا لیں ساتھ میں۔ تو اس وقت میرا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ آج جب میں یہ اس آیت کا درس دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے خود قرآن میں دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے۔ حکیم تو آج کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ ان دونوں کا ملاپ بہت بہترین ہے صحت کے لیے، تو قرآن میں اللہ نے کیسے دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے؟ تو یہ عجیب اتفاق ہے، اور بلکہ قرآن کی بلاغت ہے اور قرآن کا ایک قسم کا معجزہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جن کی تحقیق ہو رہی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اشارے پہلے سے دے دیے ہیں۔ انجیر اگر آپ زیتون میں ڈبو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انجیر کو چبانا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ انجیر بہت سخت چیز ہوتی ہے، اس کا چبانا آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب آپ اس کو زیتون میں ڈبو دیں گے، آپ صبح جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نرم ہو گئی ہے، اس کا کھانا آسان ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس سے زیتون کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اگر زیتون ویسے ہی چمچہ بھر کے پیئیں گے تو جو لوگ زیتون کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے مشکل ہے اس طرح سے پینا، وہ ٹیسٹ گین ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کافی حد تک تیل جو ہے وہ انجیر اس کا جذب کر لے گا، پھر جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تیل کا استعمال بھی ہوگا، مگر وہ تیل کی ایک خاص قسم کی جو ایک مہک ہوتی ہے جس سے بعض لوگ جس کو پسند نہیں کرتے، تو اس مہک سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ وہ آسانی سے کھا سکیں گے۔
دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے انجیر اور زیتون کا، کچھ فائدے انجیر میں ہیں جو زیتون میں نہیں، کچھ فائدے زیتون میں ہیں جو انجیر میں نہیں. تو یہ کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحت کے لیے ایک بہترین ٹونک مل جاتا ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے، قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے. یعنی اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ دو آتشہ بن جاتا ہے. یعنی انجیر کا فائدہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور زیتون کا فائدہ بھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے. تو جب اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا ہے تو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے. میں نے عربوں کو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ انجیر اور زیتون کا استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں صبح صبح لوگ جیم کا استعمال کر لیں گے، شہد نہیں استعمال کرتے، اور بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں گے، انجیر نہیں کھلائیں گے کبھی بھی. میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا، وہ ہمیں انجیر لا کے دیا کرتے تھے، ہم کھاتے تھے اس کو شوق سے، والد صاحب خود بھی استعمال کرتے تھے. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں پہ ڈالیں. میٹھا کھانے کا بچوں کو شوق ہوتا ہی ہے تو آپ ٹافی یا چاکلیٹ کے بجائے آپ ان کو انجیر کھلا دیں، آپ ان کو کوئی ایسے پھل فروٹ کھلا دیں، شہد کھلا دیں. تو ان چیزوں پہ لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا بہت تاکید سے حکم ہے.